بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس کو مل جائے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، جس کو نہ مل پائے وہ محروم ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عرصے سے اسلام کی روشنی کا اجالا پوری دنیا میں پھیلانے میں مصروف ہیں، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے آپ نے بلا مبالغہ سینکڑوں ہزاروں افراد کو مسلمان کر دیا۔ اپنے ہر لیکچر میں وہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان سے آ کر سوال و جواب کریں اور اپنے سوالوں کے جواب پائیں، اور اس میں بھی وہ ہر مرتبہ غیر مسلموں کو زیادہ موقع دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت کی روشنی کی زیادہ ضرورت وہیں ہوتی ہے جہاں اندھیرا زیادہ ہو۔ اسی روایت پر چلتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قطر میں بھی اپنے لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ وہاں پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان بھی کھنچا چلا آیا۔ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ سوال و جواب کا ایک طویل سیشن کیا، جہاں اس نے بہت سے سوالات اٹھائے اور بہت سے اعتراضات بھی کیے۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مرتبہ اس نوجوان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ کیا اس شخص نے اسلام قبول کیا یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ناظرین، ناتھ کمار نام کا ایک پاکستانی شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آیا۔ مائک پر آ کر اس نے اپنے سوالات رکھنا شروع کیے۔ اس شخص نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ میرا ماننا ہے کہ سناتن دھرم کے مطابق ایک نظریہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق دوبارہ جنم لیں گے۔ اگر آپ کم عمری میں ہی مر جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی پہلی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ My question is this, that as per Sanatan Dharam, the birth comes after birth. As per the theory that we have to take birth depending on the karmas and the deeds. We have to take the change clothes, and in Hinduism we are following the same, that you are getting a good family or royal family, or in poor family, or you are disabled from birth, or you are dying in a younger age. It's depending on the deeds or the karmas of the past birth. What does it shows in the Islam? Does it the body is giving the based on the karmas or deeds? If he is getting birth in the royal family, or he is getting birth in the pauper, otherwise he is getting disabled in the birth. So what is the drawback of that to get this diet? اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کو بتایا کہ آپ یہاں تک تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ہندو کتابوں اور ویدوں کو پڑھیں تو یہ پنرجنم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پنر کا مطلب ہے اگلا اور جنم کا مطلب ہے زندگی، لیکن ویدوں میں کہیں موت اور زندگی کی بات نہیں کی گئی۔ اسلام میں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک بار لایا جاتا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو اگلی زندگی میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ زیادہ تر ہندو سنسکار نامی فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ سنسکار کا مطلب ہے متعدد زندگیوں اور اموات کا چکر، لیکن ویدوں میں یہ کہیں نہیں لکھا۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ ایک پرانا جسم پرانے کپڑوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور ایک نیا جسم جنم لیتا ہے۔ جس طرح انسان پرانے کپڑوں کو پھینک کر نئے کپڑے پہنتا ہے، اسی طرح جسم پرانی روح کو پھینک کر نئی روح لے آتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو شروتی نے نہیں کہا۔ ہندو صحیفوں میں شروتی کا مطلب ہے خدا کا لفظ۔ کہیں بھی ویدوں میں آپ کو کئی زندگیوں اور اموات کا ذکر نہیں ملے گا۔ ہندو فلسفی سنسکار اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کا جواز پیش نہیں کر سکے کہ کچھ لوگ امیر کیوں پیدا ہوتے ہیں، کچھ غریب کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ فلسفہ لے کر آئے کہ اس نے پنرجنم میں کوئی غلطی کی ہوگی، اس لیے اس زندگی میں وہ معذور ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ ایک جاندار 7 بار انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اعلیٰ درجے پر پیدا ہوں گے، ورنہ نہیں۔ It is found in the lower scriptures. Now, why did the scholars of Hinduism come with the philosophy called as samskara? Because they could not justify that some people are born in the rich family, some people in the poor family, some people are born Hindi, some people are born handicapped. So they could not blame, how can God be unjust? So because they could not justify why some people are born handicapped, some people are born in rich family, some people in poor family,
they came with this philosophy that he did some mistake in the punarjanam. In the previous life, he did a mistake, therefore he is born handicapped. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ دنیا میں برائی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ہر کوئی کہے گا بڑھ رہی ہے، دنیا کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، برائی بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ فلسفہ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر گناہ ہر کوئی کرتا ہے، اگر کوئی بھی گناہ گار انسان مر جائے تو ہندو فلسفے کے مطابق وہ جانور کی شکل میں جنم لے گا، تو آبادی تو اس لحاظ سے کم ہونی چاہیے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ پنرجنم انسانوں کی شکل میں ہی نہیں ہوتا، جانور اور پودوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ جانور کی شکل میں پیدا ہونے والے بھی مارے جا رہے ہیں، پودے بھی کاٹے جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ مایوس سے نظر آئے کہ یہ شخص بغیر معلومات کے سوال کر رہا ہے، تو کہا کہ آپ صرف بحث برائے بحث ہی کر رہے ہیں، آپ گوگل پر سرچ کر لیں کہ جانور بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ آپ بھی یہ گفتگو سنیے۔ Oh, I am asking you that is increasing or decreasing? You gave the answer. But I am protecting my question. Protecting, okay. How will you protect your question? So you are asking the human population is increasing. You go in the back the Jurassic area, there are too many animals that's now not in the land. So we have cut all the forests, the jungles is now converting the cities. So these animals, these plants, and these the plants are also the birth. This is also the zahanat. So these types of the ruhs or the souls or the atmas has been generated in the humans, and the animals and trees and plants has been eradicated from that. So the plants should become less now. Plants are increasing or not? No, plants are cutting. The forest and the jungles is going to be eradicated, and it becoming the cities and villages. Is it increasing or not? Animals are increasing or not as a whole? No, not increasing. Animals are increasing or decreasing? You don't know. Science. You Google. No. You Google. Just for cattle. Just for. You are just arguing for sake of arguing, without knowledge. Correct? Without knowledge. ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی مرتبہ پیدائش اور موت سے متعلق ویدوں میں کہیں نہیں، اگر اس کا ذکر ہے تو حوالہ دیں۔ میں بھگوت گیتا پڑھ رہا ہوں، لیکن بھگوت گیتا شروتی نہیں، اسمرتی ہے۔ ویدا کا درجہ اوپر ہے، بھگوت گیتا کا نیچے۔ میں آپ کو اونچے درجے کی کتاب سے بتا رہا ہوں، آپ مجھے نچلے درجے کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو۔ بھگوت گیتا یہ مہا بھارت کا حصہ ہے۔ اب بحث میں واپس آتے ہیں۔ یہی ہندو فلسفی اس بات کا جواز پیش کرنے کی قابل نہیں کہ کچھ لوگ معذور کیوں ہوتے ہیں، اس لیے وہ کرما اور دھرما کے فلسفے کو لے کر آئے جو وید کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ زندگی آخرت کا امتحان ہے، تو ہم اس زندگی میں ایک بار آتے ہیں اور ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے، جب مال ملتا ہے تو ان کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ آپ غریب ہیں تو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی۔ چنانچہ وہ لوگوں کو مالدار بناتا ہے، پھر انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صحت دیتا ہے اور کچھ کو دل کی بیماری۔ So now coming back to it, the scholars of Hinduism could not justify why some human beings are born handicapped, some human are healthy. So they came with this philosophy of karma and dharma, which is not part of the Veda. In Islam, what do we say? That we come in this world as a test for the hereafter. Allah says in the Quran in Surah Mulk chapter number 6 and verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. This life is a test for the hereafter. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک سے حوالہ دے کر اس شخص سے کہا کہ اللہ نے تمہاری اولاد کو تمہارے لیے امتحان بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ پرہیزگار ہوں، وہ 5 وقت نماز اور تہجد پڑھتے ہوں، لیکن بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ اللہ ان کو امتحان دے کر جانچنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کے بچے نے گناہ کیا اس لیے وہ ایسا پیدا ہوا۔ بچہ بے گناہ ہوتا ہے، وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک امتحان میں سوالیہ پیپر مشکل ہے، جانچ پڑتال نرم ہے، سوال آسان ہے تو جانچ پڑتال سخت ہوگی۔
اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، اس پر منحصر ہے کہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. اس لیے یہ کہنا غیر منطقی ہے کہ ہم پیدائشی طور پر معذور اس لیے ہیں کہ ہم نے پہلی زندگی میں گناہ کیے تھے. Quran says He has made your children as a test for you. Maybe the parents are very pious. They are praying 5 times a day. They have a child which is born with congenital heart disease. God wants to check them by giving them a test. Do they yet believe in God or not? The person who has with congenital defect, he has done no sin. It is wrong to say that a child is sinful. Why? In Islam we believe every child is born as sinless. How can I be held responsible? اس کے بعد اس نوجوان نے ایک اور سوال کیا کہ ایک بچہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا کہ وہ جنت میں جائے گا. نوجوان بولا کیا سیدھا جنت میں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہاں، کیا یہ صحیح نہیں؟ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے. ہاں البتہ میرے اور آپ کے لیے خدا چیک کرے گا کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط. وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ذاکر نائک کے لیکچر میں شرکت کی، آپ نے اس کی بات سنی یا نہیں. اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، لیکن کامیاب نہ ہوئے تو جہنم میں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ کیا تم ایک خدا پر یقین رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو کیا اسلام قبول کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرا ایک اور سوال ہے، ذرا ٹھہر جائیں. اور پھر اپنا سوال شروع کر دیا. آپ یہ گفتگو سنیے اور پھر آپ کو آگے کا قصہ سناتے ہیں. What about you? I will be considered in account based on my deeds. So what is your deed? I am talking so much logically now. One thing. Do you believe there is one God? I believe in one God. Do you believe idol worship is wrong? Is wrong. Okay. But Do you believe Prophet? Let me answer one thing just before this. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, as per the Buddha, as per the Vedas, is Muhammad is prophet. Yeah. Allah. So if you believe in these two things, just one thing, just to proceed before that. I am giving you ticket. You are giving me ticket. پھر اس نوجوان نے تیسرا سوال کیا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں کہا تھا کہ قیامت کے دن وہی جسم دوبارہ زندہ ہوگا، انگلیوں کے نشان بھی وہی ہوں گے، اور روح کو قیامت کے دن سزا اور جزا دی جائے گی. Just as per the Bhagavad Gita, the soul is the power, just need to be transferred. He has to be faced for the every result. And based on your just previous lectures, you told that at the time of judgment, the same body will be reincarnated and they will be just like fingerprint will be the same. And based by my understanding from our religion, that the soul will be transferred, and at the time of judgment, the soul will be liable to be punished or rewarded. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، آپ بھگوت گیتا کی بات کر رہے ہیں جو نچلے درجے کی کتاب ہے. میں آپ کو ویدا کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کس پر عمل کریں گے؟ اگر قرآن و حدیث میں تضاد ہو تو میں کہوں گا کہ حدیث ضعیف ہے. اس نوجوان نے کہا کہ وید یہ نہیں کہتا کہ اصل جسم کو زندہ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وید ایک سے زیادہ زندگیوں اور اموات کا نہیں کہتا، یہ بھگوت گیتا میں ہے جو نچلے درجے کی کتاب ہے. اسلام کہتا ہے ایک بار انسان مر جائے تو وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور یہ حساب کتاب کے لیے ہوگا. اس نوجوان نے پوچھا حساب روح کا ہوگا یا جسم کا؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دونوں کا ہوگا. میں اپنے لیکچر میں یہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جسم کو ہڈیوں کے ساتھ کیسے زندہ کرے گا؟ وہ نہ صرف ہڈیوں کو دوبارہ بنائے گا بلکہ انگلی کی نوک کو بھی درست ترتیب دے گا. چنانچہ جب ہم مریں گے تو قیامت کے دن جسم اور روح دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور حتمی فیصلہ ہوگا، چاہے اچھے اعمال زیادہ ہوں یا برے. یہ گفتگو سنیے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے. What does Islam say about soul? Islam says and the soul, Islam says that once a person dies, his body dies, he will be resurrected punarjanam like the Veda. And then there will be hisab kitab. Do you do good deeds? Hisab kitab will be liable for the soul or the dead body? Soul and body both. Both? Yes, the soul will go back into the body. Both. So that's the reason
when someone asked in my lecture, I said, how will Almighty God be able to reconstruct the bone? The answer is there. Allah will not only reconstruct the bone, He will reconstruct in perfect order the tip of the fingers. Didn't I say that in my lecture? Yeah. So the body would be resurrected. The body after we die, the soul, body, both will be resurrected on the day of judgment, and then there will be a final judgment. That is your good deeds more or bad deeds more. If your good deeds are more, then you'll go to Jannah, inshallah. اس نوجوان کی تشنگی دور نہ ہوئی تو ایک اور سوال کیا کہ اگر کوئی شخص 80 سال کی عمر میں فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا جیسا دنیا میں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 80 سال کی عمر میں مرنے والا 80 سال کی عمر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ مختلف ہوگا مگر جسم وہاں ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ اور میں ہیں. اس نوجوان نے کہا لیکن میں نے پاکستان اور اسلامی اسکولوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں. اس بیان کے مطابق وہی جسم دوبارہ پیدا کیا جائے گا. قرآن و حدیث میں ہے کہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم کچھ چھپاؤ گے تو تمہاری آنکھیں گواہ ہوں گی, تمہارے اعضاء گواہ ہوں گے, مگر جسم ایسا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر مجھے بتائیں کہ جنت میں 100 سال کی عمر کے بعد مر جاؤں گا تو نہیں, یہ وہاں مختلف ہے. جہاں آپ کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن وہاں یہ مختلف ہے. آپ کا جسم کیسا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. ایک مختلف زندگی ہوگی لیکن یہ ابدی ہوگی. کیا تم سمجھ گئے ہو؟ اس طویل گفتگو کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوشش کی کہ اس شخص کو ہدایت کے راستے پر لائیں اور پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ بت پرستی غلط ہے؟ وہ بولا جی ہاں. پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے یقین ہے. تو ڈاکٹر صاحب بولے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کم از کم 2 چیزیں ہیں. وہ نوجوان پھر بولا تو مجھے ابھی ٹکٹ دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, ٹکٹ نہیں, ہدایت دے رہا ہوں. So you believe there's one God? God is one, yeah. Sorry? One God. And you believe idol worship is wrong? Yes. And you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. So these are the minimum 2 things required for anyone to enter the fold of Islam. Believe one God? And yeah, just you are giving me ticket now, huh? Not ticket. Yeah, not ticket. Yeah, you are giving me ticket, but what about... I'm giving you direction, not ticket. Direction is the ticket is the wrong word. I am just... اس نوجوان نے 5ویں مرتبہ پھر بات ٹال دی اور ایک اور سوال کر دیا. اس نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے ماضی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, چاہے کچھ بھی کیا ہو, قتل, عصمت دری, شراب, جو بھی کیا ہو. کیا یہ صحیح ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا, کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے کلام سے متفق نہیں تھے. وہ نہیں جانتا تھا کہ قتل غلط ہے, وہ نہیں جانتا تھا کہ عصمت دری غلط ہے. اس نے نادانی میں ایسا کیا. اگر تم نادانی میں کوئی کام کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس نے جو کچھ کیا اللہ اس کو دھو ڈالتا ہے. The statement that you given just before, once someone has confessed the Islam, his previous deeds has been cut off and deleted off. Yes, not the future, the past. Past. Not the future. So what about his previous deeds? He has did a major kabira guna, just he has... Whatever he has done, whether he had alcohol, whether he raped, whether he committed murders, it was done in ignorance. Why does Islam say that there's blood as in the feet of mother? Why? Because that time he did not agree with the law of Almighty God. He did not know that murder is wrong. He did not know that raping a girl is wrong. He did in the ignorance. Now, if you do something in ignorance, Allah forgives you. That's the reason when a person accepts Islam, whatever bad deed he does is washed away. It was done in ignorance. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہار نہ مانی اور ایک بار پھر اس شخص کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی اور وہیں 3 سوال کیے. اسے پوچھا کہ آپ نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان بولا کہ اس نئی زندگی میں بھی 72 فرقے ہیں اور صرف ایک جنت میں جائے گا. میں
کس میں داخل ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرو گے اور فرقے نہ بناؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ جس لمحے آپ فرقے بنانے لگیں گے تب مسئلہ ہوگا۔ آپ کو صرف قرآن و حدیث پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ نوجوان نے پوچھا کہ آپ کس مسلک کو کہتے ہیں کہ مجھے فالو کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی شیعہ سنی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ دکھاؤ جس میں شیعہ سنی کہا گیا ہو۔ قرآن نے سورہ انعام کی آیت میں کہا ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے۔ جو کوئی تفرقہ ڈالے قرآن میں اس کی ممانعت ہے۔ قرآن 20 سے زیادہ جگہوں پر کہتا ہے کہ مسلمان، مگر شیعہ سنی نہیں کہتا۔ وہ نوجوان بولا کہ یہ نام تو اسلام سے ہی نکلے ہیں، کس نے یہ سب نام بنائے؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے تو پھر اس سے پوچھو نا جو یہ کہہ رہا ہے۔ نات کمار نے کہا کہ آپ عالم ہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، میں تو صرف قرآن کی ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی 2 + 2 5 کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی جاؤ اس سے پوچھو، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ طویل مگر بہت دلچسپ تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ If you follow Quran and say Hadith and do not make sects, you will go to Jannah. The moment you start making sects, then there is a problem. What you have to do is read the Quran, follow the Quran, read the Sahih Hadith and follow the Sahih Hadith. And this group that follows the Quran and the Sahih Hadith will go to Jannah. The moment you deviate, I want to follow this human being, I want to follow that human being, then you start deviating. So which sect you name this one, follow the Hadith and Quran? Islam, Muslim. There's a Shia, Sunni, Brahmi. There's no Shia Sunni. In the Quran, show me one word where it says Shia Sunni. Where does it say? Why are these? Why these are different sects? That's what I'm asking They you. have their one Quran, they have one God, they have one Correct. Prophet. All is the one. These Then why they are are 72? deviations. Based on Based on their own thinking. why they are not Muslims? If they deviate from the Quran, they are not. Even they are Muslims, they are deviated in between themselves. That Then how means will they are that? deviated Muslims. They aren't practicing Muslim. If you deviate, then you are deviated Muslim. You point out anything from the Quran, I will follow it. The Quran says in Surah Anam chapter 6 verse 158, 159, anyone who makes sects in the religion of Islam, oh Prophet, you have nothing to do with him. So making sects is haram. Anyone makes division, it is prohibited in the Quran. You ask me, what am I? I'm a Muslim. What am I? Muslim. Quran says, Qala innani minal muslimin, in no less than 20 places. Muslim, Muslim, Muslim. It doesn't say Shia Sunni. Those persons who say they are I don't Shia. know, but these names coming from Islam. Who has generated Not from these- Islam. Who has They- generated these names, these sects? You ask them who's saying that. I'm not saying. You are the leader, scholar of the Muslim. I'm telling you it is not there in the Quran. Do I call myself Shia? No. I call myself Muslim. So you are asking me somebody else says 2 + 2 is equal to 5. Brother Zakir, why is he saying 2 + 2 is equal to 5? Go and ask him. I did not say it. ناظرین، اسی شیعہ سنی کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس نوجوان میں بحث چل رہی تھی، اور اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کر پوچھو جس نے یہ سب باتیں بتائیں۔ اگر میں اس سے پوچھوں تو وہ مجھے قائل کرے گا اور قرآن کا حوالہ دے گا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے غصے میں نظر آئے اور کہا تو پھر کیا آپ میں عقل نہیں ہے؟ آپ اس سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت یہ کہتی ہے، اپنے آپ کو شیعہ یا سنی کہو۔ لوگوں کو میرا لیکچر پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں، حوالہ مانگتا ہوں۔ جب ہندو اپنے پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، حوالہ مانگتے ہیں، تو پنڈت مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیطان نے کہا ہے۔ بھائی شیطان کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے آ کر صحیح حوالہ دو، میں بدل جاؤں گا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کرو، شیعہ مذہب نہیں ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی پیروی نہ کرو۔ وہ نوجوان بھی ہار نہ مانا اور بولا میں بہت سے فرقوں کے ساتھ رہا ہوں، سب کی نمازیں مختلف ہیں، تو میں کس پر عمل کروں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس لیے میں نے کہا کہ ذاکر کی پیروی نہ کرو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو۔ اگر آپ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ نوجوان بولا مجھے تیرنا نہیں آتا اور آپ مجھے چھلانگ لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کون آپ کو چھلانگ لگانے کا کہہ رہا ہے؟ آپ قرآن پڑھو، یہ لائف جیکٹ ہے۔ اگر میں آپ کو لائف جیکٹ کے ساتھ
چھلانگ لگانے کا کہوں تو کیا آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے؟ وہ بولا شارک آ سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تیر کر ساحل پر بھی تو آ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی شکل میں لائف جیکٹ آپ کے پاس ہے۔ یہ قرآن تمام انسانی مسائل کا حل ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو سننا نہیں چاہتے، آپ دوسرے انسانوں کو سننا چاہتے ہیں۔ میں اپنے لیکچرز میں صرف قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، صرف قرآن پر عمل کرو۔ کل میں بھی قرآن کے خلاف کچھ کہوں تو اس پر عمل نہ کرنا۔ Don't follow Zakir also, follow Quran and follow Sahih Hadith. If you follow Quran and Sahih Hadith, inshallah you'll go to Jannah. I am unable to swim. You are asking me to jump in the mid. How Where I can must- swim? Who's asking you to jump? No, read Quran. This is life, boy. This- You know, this needs you know life, lifeguard. Lifeguard. If I'm going to ask you to jump with a life vest, will you jump or not? The shark can come. Huh? Shark. No, this is the life vest. The life rest will float only. Bas, khalas. What mood do you want? You want to jump? No. This is what you. When you jump in water, what do you want to do? Float and then come to the shore. Come to the shore or the life rescue team. Or what? Or life rescue team. Life? Rescue team. Yes. This is sufficient. This is the key to all the problems. This Quran is the solution to the problems of humankind. The problem is you don't want to listen to this, you want to listen to other human beings. In my lecture, I only quoted from Quran or not. Dr. Zak, this is just many scholars in all sects. They are many learned and very No learned scholar. Which learned scholars give I it? will just start to read this one. How I will be able to get the right direction from this one? From which one? I proved to you today that Quran is the word of God, right or wrong? Quran is? The word of God. Did I prove or not today? Yeah, You prove, khalas, follow the Quran. Forget Zakir Naik. ناظرین، اس شخص نے آخری سوال کیا اور پوچھا کہ قرآن کیا سب کے لیے ایک ہے؟ کیا اس میں تبدیلی نہیں ہوئی؟ کیا سب فرقوں نے اپنے اپنے ترجمے نہیں کیے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بالکل قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اپنی طرف سے چیزیں ترجمہ کر کے ڈال رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، وہ انحراف کر رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں اپنے دماغ سے نکال رہے ہیں۔ جیسے ہندو اپنی چیزیں خود ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی اپنی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو اور کتاب سے حوالہ جات دو۔ کچھ اس عالم کو مانتے ہیں، کچھ دوسرے کو مانتے ہیں۔ صرف قرآن پر عمل کریں، کوئی بھی عالم کچھ بھی کہے، قرآن و حدیث سے ملتا ہو تو آپ اس سے اتفاق کریں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک اور کوشش کی، اس کو کلمہ پڑھا دیں، اور پھر پوچھا کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو اور بت پرستی کو شرک مانتے ہو؟ تو وہ نوجوان بولا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا آپ اس اسکول میں داخلہ کیوں نہیں لیتے؟ ایک بار آپ داخلہ لیں، پھر آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھائیے گا۔ داخلہ لینا سب سے اہم ہے۔ داخلے کے بغیر اسکول کے چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ عربی میں یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر نوجوان نعت کمار بولا کہ میں ابھی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، مگر انشاءاللہ کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سن کر تھوڑا مایوس ہوئے، مگر پھر لہجہ خوشگوار کرتے ہوئے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں، میں جانتا ہوں پاکستان تھوڑا مشکل ہے، میں پھر بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ ان کی آخری گفتگو سنیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ MashaAllah. So you want to enter the school Enter the school. and follow it. Enter the student and leave the scholar. Leave the scholar. If the scholar matches with the school, follow it. If the scholar takes you away, leave him. Right or wrong? Right. So would you like to say it in Arabic? You're from Pakistan, mashallah. You know Bukhari, Tirmidhi, all these people who give Shahada, they don't know that. So much you have studied, mashallah. So you want to say the Shahada? MashaAllah, MashaAllah. You want to say the Shahada? Inshallah. Mashallah. So you believe there's one God? And you believe Prophet Muhammad is the messenger? Is anyone forcing you to accept Islam? My inner sense, just I have much duties regarding my family. See, Is anyone forcing you to accept Islam? I myself am not accepting now.
Not accepting now? No. But now he said, Inshallah. Inshallah means I have to go through the Quran. I have not seen this in detail. Okay, fine. And you are briefing this ayatas and... so Okay, you are from Pakistan. I know Pakistan is very difficult. It's difficult, huh? Ah. India, Pakistan. No, Pakistan. Anyway, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He give you hidayah Inshallah. and may He guide you to the true path, inshallah.